ابھی سے برداشت پیدا کرو، کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ مستحق سائل خدا تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے، خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ اے لوگوں سے اپنی بدحالی کی شکایت کرنے والے، مخلوق سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ مومن اپنے اہل و عیاں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ خود کو نیک اور پاک سیرت ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی خامیوں اور برائیوں کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنے عیوب سے غافل ہے۔ تنہا محفوظ ہے، ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے۔ جب تک تیرا اترنا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے، اور اگر صبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔ ان لوگوں کی رفاقت تلاش کرو جو خداوند کے ساتھ رفاقت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ دنیا کے سمندر سے بے خوف نہ رہے، اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح معلم نہیں ہو سکتا، دوسرے کا کس طرح ہوگا؟ مجھے دو چیزیں بنیادی اور پسندیدہ نظر آتی ہیں: حسن اخلاق اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت ہل چلانا اور بیج بونا حماقت ہے۔ اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی تیری غفلت کی علامت ہے۔ لوگوں کے سامنے معزز بنا رہے، ورنہ افلاس ظاہر کرنے سے لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہری باطن کی علامت ہے۔ جسے کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبتیں لاتی ہیں۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ تم ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جب تک کہ تم میں صبر ہی نہیں؟ یقیناً آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنا ہوگا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ سر جسم کے لیے